سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج جو بجٹ مفتاح اسماعیل صاحب نے پیش کیا ہے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ٹارگیٹڈ سبسڈی نہ دی گئی تو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ جہاں جہاں دی جا رہی ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ آٹا سستا کریں گے اور نہ صرف پنجاب میں سستا کریں گے بلکہ اور صوبوں میں بھی سستا کریں گے, اور اس کے لیے یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی سستا آٹا بھجوانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ کیا صورتحال ہے رپورٹ میں دیکھیں. جو قیمت پنجاب میں ہوگی اگلے 2 دنوں میں وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. یہی قیمت میں درخواست کروں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں. نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا. وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلان کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا کے عوام کو سستے آٹے کی ترسیل جاری ہے. آٹا موبائل سٹورز, یوٹیلیٹی سٹورز سمیت صوبے بھر میں 1800 سیل پوائنٹس پر فراہم کیا جا رہا ہے. سستے آٹے کی ڈیمانڈ زیادہ جبکہ سپلائی کم ہونے کے باعث شہریوں کو سخت گرمی میں گھنٹوں اپنے باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے. باہر تو تقریباً 1600-1700 روپے کا 20 کلو آٹا ملتا ہے, یہاں 10 کلو کا آٹا 400 روپے میں ملتا ہے. سستا ملتا ہے لیکن 1 گھنٹے سے ہم کھڑے اور کچھ لوگ آتے لیتے اور پھر ختم ہو جاتے, واپس لوگ جاتے. وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا کے عوام کو سستے آٹے کی فراہمی جاری ہے. تاہم آٹا وافر مقدار میں نہ آنے کے باعث شہریوں کو مشکلات درپیش ہے. شہریوں نے خیبر پختونخوا حکومت سے بھی سستے آٹے کی دوبارہ فراہمی شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرمین فضل حسین سید کے ساتھ ابو بکر صدیق, پشاور. جی مفتاح صاحب, آٹا آپ دے رہے ہیں خیبر پختونخوا کو لیکن کم دے رہے ہیں, یعنی کہ سبسڈی دے رہے ہیں آپ ان کو لیکن کم دے رہے ہیں. تو نہیں سر, یہ میں آج بھی میں نے ECC میں اپروو کیا ہے. آٹا بھی, گھی بھی, چینی کی سبسڈی اور آٹا, چاول اور دالوں کے اوپر, اور پورے پاکستان میں برابر سے دے رہے ہوں گے. اگر کمی ہے تو ہم کل, میں معذرت چاہتا ہوں میں میرے بھائیوں سے KP کہ ہم اس کی کمی پوری کریں گے. چلیں یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو آپ یقین دلا رہے ہیں. میرے بھائی ہیں سب, مطلب تو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو لاہور اور کراچی کی صورتحال بھی بتا دوں. بالکل, ذرا لاہور چلتے ہیں جی, اور وہاں پہ کیا صورتحال ہے. وہاں پہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پنجاب میں, تو وہاں پہ آٹا سستا مل رہا ہے, اگر مل رہا ہے تو اس کی کوالٹی کیا ہے ذرا دیکھتے ہیں. موجودہ پنجاب حکومت ہی عوام کو سستا آٹا دینے کی ٹھان لی تھی. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے 19 مئی کو اعلان کیا تھا کہ صوبے بھر میں عوام کو 10 کلو والا آٹے کا تھیلا اب 650 کے بجائے 160 روپے کم قیمت پر یعنی 490 روپے میں ملے گا. اسی طرح انہوں نے 20 کلو والا آٹے کا تھیلا 980 روپے میں دینے کا اعلان کیا تھا. جیو نیوز نے لاہور کے مختلف مارکیٹوں کا سروے کیا تو سبسڈائز آٹا تمام دکانوں پر دستیاب تو تھا, مگر شہریوں کا شکوہ ہے یہ آٹا ناقص ہے جس کی روٹی کھانا مشکل ہے. پیسے خرچ کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کوالٹی بہتر ہو. اب کوالٹی بہتر نہ ہو تو چاہے آپ مٹی کھا لیں. جو حکومت کی طرف سے آٹا مل رہا ہے وہ بالکل کھانے کے قابل نہیں ہے. بعض علاقوں کے مکینوں نے شکایت کی ہے کہ دکاندار سبسڈائز آٹا زائد قیمت پر بیچ رہے ہیں. 490 روپے کا لکھا ہوا ہے کہ 550 کا دے رہے ہیں, اور کچھ 600 کا بھی دے رہے ہیں. 980 روپے قیمت لکھی ہوئی ہے, 20 روپے میں نے واپس مانگے ان سے, انہوں نے کہا 1000 روپے کا ہی ہے. 980 روپے لکھے ہیں, آپ 1000 روپے لے رہے ہیں. شہر بھر میں آٹا تو ہر دکان پر میسر ہے, مگر شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس آٹے کی کوالٹی کو جو ہے وہ بہتر بنائیں. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ حفصہ عثمان, جیو نیوز, لاہور. اب یہ مفتاح صاحب مسئلہ تو پنجاب حکومت کا ہے, لیکن آپ کے نوٹس میں آنا ضروری ہے کہ آپ وزیر اعظم کو بتائیں کہ آپ نے اعلان کیا تھا لوگوں کو آٹا سستا مل تو رہا ہے لیکن کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. نہیں سر, یہ ایک آپ پروگرام کے توسط سے تو پتہ چلی, لیکن اور بھی لوگ مجھے شکایت کر چکے ہیں کہ آٹے کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. تو میں یہ بھی دیکھ لوں گا, یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن والوں سے بھی پوچھ لوں گا, اور میں پنجاب گورنمنٹ میں بھی چیف منسٹر صاحب یا چیف سیکرٹری صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ وہ ذرا دیکھ لیں. ویسے وہ نوٹس تو لیتے ہیں حمزہ صاحب, فوڈ ڈپارٹمنٹ والے ایکٹیو تو ہوتے ہیں. آپ کو اپنے شہر کراچی کے بارے میں پتہ ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ مجھے سر میرا شہر کراچی میں شہباز صاحب جانے نہیں دیتے, مطلب میں تو مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میرا گھر کیسا ہے کراچی میں. اچھا بہت لیکن میں پوری اللہ کی ذات سے پوری امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ جمعے کے دن جاؤں گا. جمعے کے دن جائیں گے نا آپ؟ جب آپ جمعے کے دن جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ آٹا اور روٹی جو ہے اس کی قیمت کیسی ہے. ذرا مفتاح صاحب کو ان کے شہر کراچی کی صورتحال بھی بتا دیتے ہیں. ریاض اینڈی بتائیں گے. کراچی میں آٹے کی 3 شکلیں ہیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام آباد, بٹ یہ ہے 2.5 نمبر آٹا. یہ اس کی قیمت اس وقت 80 روپے ہے یہاں پر, تو یہ ریٹیل پہ بک رہا ہے. میں آپ کو فائن آٹا بھی دکھاتا ہوں. نارملی جو ہم کہتے ہیں فائن آٹا
وہ یہ شکل ہے. ہاں دیکھیں اس میں سے اٹس ویری فائن. اس کا بھاؤ کیا ہے؟ یہ 85 روپے کلو اس وقت بک رہا ہے. کتنا بڑھا ہے یہ ایک مہینے میں؟ کتنے پہ تھا یہ؟ میرے خیال میں 70 روپے کلو تھا, یہ 85 پہ پہنچا ہوا ہے اس وقت. آٹے کی قیمت آف کورس بڑی ہے. اینڈ اس کے علاوہ ایک اور جو تیسری شکل ہے وہ یہ ہے جس کو یہ چکی کا آٹا. یہ کیسے کلو ہے؟ یہ چکی کا آٹا ہے. اس کا کلر دیکھیں آپ, اس کی قیمت 90, یہ 90 روپے. تو حامد میر صاحب, ساری بات یہ ہے کہ جو سستی گندم کسان سے خریدی ہے اس کو مہنگا بیچنے کی تیاریاں ہیں. یہ صاحب بھی اسی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. آٹا جو ہے 80 روپے کلو چل رہا ہے, تو یہ 78 دے رہا ہے, تو یہ 80 دے رہا ہے آٹا. یہ روٹی کا سائز, روٹی کا سائز جو ہے تو یہ ہلتی ہے تو یہ بھاری ہے. روٹی 15 تی بھی ہے, 13 تی بھی ہے. میں بیتری پہ جاتا ہوں رات کو ناشتہ لینے, جو بادرتانی 20 تھی 5 تھی, وہ بادرتانی 20 تھی 3 ہو رہی. مفتہ صاحب, بڑی مہنگائی ہو گئی ہے پیٹرول مہنگا ہونے سے, اور اگر آپ مزید پیٹرول مہنگا کریں گے تو یہ جو بیچارہ غریب آدمی ہے تو اس کو تو پھر 20 روپے کی پھر ایک ہی باقر خانی ملے گی. یہ کیسے زندگی گزارے گا؟ حامد بھائی یہ بات ایک دم آپ کی درست ہے, اور یہ لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے ہے. اور اسی لیے شہباز شریف نے ایک نیا پروگرام سستا پیٹرول سستا ڈیزل کے نام سے انٹروڈیوس کیا ہے. تو جون کے مہینے میں 80 لاکھ لوگ جو کہ بسپ کے ریسیپینٹس ہیں, 80 لاکھ خواتین کے خاندان, ان کو تو ہم نے پیسے دیے. اس کے علاوہ 60 لاکھ خاندانوں کو یا لوگوں کو ہم اور پیسے دیں گے. ہم 14 سر میری بات سنیں, 2,000 کر کے ہم نے 28 ارب روپیہ دیا ہے اس مہینے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی دیکھیں, آپ دیکھیں 2,000 روپے بالکل ٹھیک ہے, میرے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کے لیے حیثیت نہیں ہے. مگر آج میں پوچھ رہا تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پوچھا تھا, صبح مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ 26 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے. ابھی مجھے سیکٹری نے بتایا کہ 40 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے. 6 لاکھ لوگوں 40 لاکھ لوگوں نے اپلائی بھی کر دیا. جی 2,000 روپے کے لیے. سر یہ اس ملک میں بڑا غریب ملک ہے, اللہ معاف کرے, اور 2,000 روپے کے لیے بھی 40 لاکھ لوگوں نے اپلائی کر دیا ہے. تو اور ہم 60 لاکھ لوگوں تک انشاءاللہ کریں گے. دیکھیں اس میں کتنے ایلیجیبل ہوتے ہیں, 40,000 سے کم تنخواہ کے جس کا بھی, تو 8 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کریں گے, جس کو ہم کر سکتے تھے. لیکن ہمارے بھی ہاتھ مجبور ہے. اب اگر دنیا بھر کے اندر دنیا میں برینڈ کی پرائس $130 ہو جائے, اگر جو گندم ہم ایکسپورٹ کرتے تھے آج سے 4 سال پہلے جب ہماری حکومت تھی, آج ہم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہوں, تو اس میں آپ ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری ہے, شہباز شریف کی ذمہ داری ہے, لیکن قصور ہمارا شاید نہیں ہے. ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. شہباز شریف نے کہا یار 3 ملین ٹن امپورٹ کرو, ہم نے کہا کر رہے ہیں, جو بھی پیسے لگیں گے کریں گے. ہم یہ جو ہم کو جانے ہیں 23 کروڑ ان کو کھانا تو دینا ہے, لیکن مہنگائی ایک دنیا میں آئی ہے, جو ڈالر روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. مطلب دیکھیں 3-4 سال کی خان صاحب کی بد انتظامی کو ایک دن میں ٹھیک نہیں کر سکتے, کچھ عرصہ لگے گا. 2-4 مہینے جو ہیں وہ تکلیف میں ہوں گے. 2-4 مہینے کے بعد کوئی اچھی خبر دیں گے آپ؟ مجھے انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1-2 مہینے میں, ہم 3 مہینے میں انفلیشن کنٹرول کر لیں گے. دیکھ لیں 3 مہینے کی بات, چلیں 3 مہینے کی بات مان لیں ہیں, 3 مہینے کے بعد پھر آپ سے بات ہوگی. میں آپ کے سامنے جب بھی آپ بلائیں گے حاضر ہو جاؤں گا. میں نے جو پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 3 مہینے میں انفلیشن کنٹرول کر لیں گے, اور جیسے ہی اگر تھوڑا سا تیل کم ہو جاتا ہے انٹرنیشنلی تو فوراً اس کا بینیفٹ لوگوں کو پاس ہوگا. تیل تو اسی وقت کم ہوگا نا جب یوکرین کی وار ختم ہوگی. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے حامد بھائی, جس میں پریشان کن بات بھی اور اچھی بات بھی ہے. اچھی بات یہ نہیں کہنی چاہیے, لیکن امریکہ میں شرح سود بڑھائی ہے. یورپ کے اندر بھی تھوڑا سلو ڈاؤن آ رہا ہے. تو اس سلو ڈاؤن سے جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو تیل اتنی ایسی چیز ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو بڑی پرائس کم ہوتی ہے, تو یو کین ایکسپیکٹ کہ پرائس کم ہو جائے گی. یہ اچھی بات ہے ہمارے لیے. جو بری بات ہے وہ کہ یہ امریکہ اور یورپ ہماری بڑی مارکیٹ ہیں ٹیکسٹائل کے لیے, تو پھر اگر ٹیکسٹائل کی خدا نخواستہ پرائس کم ہوتی ہے یا وہ تھوڑی سی آرڈر کم ہوتی ہے تو ہمارے ایکسپورٹس بھی کم ہو سکتے ہیں. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے, لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ تیل کم ہو جائے لیکن ایکسپورٹ کاٹن